اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو یاد کرو ان گنتی کے چند دنوں میں، یعنی ایام تشریق میں۔ فمن تعجل فی یومین، پھر جو شخص 2 دن کی جلدی کر دے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ ومن تاخر، اور جو لیٹ کر دے، دیر کر دے، پیچھے رہ جائے، فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقی، مگر جو تقوی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا انکم الیہ تحشرون، یاد رکھو کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اس آیت کے اندر حج کے اندر جب مزدلفہ سے لوٹتے ہیں تو 10، 11، 12، 13 ان تاریخوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، چونکہ ان کے اندر تکبیر کہی جاتی ہے، اس وجہ سے ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو 10 تاریخ کو آپ لوگوں کو بھی یاد ہے کہ یہاں پر نماز کے بعد سبھی لوگوں کو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد زور سے پڑھنا رہتا ہے، مردوں کو زور سے اور عورتوں کو آہستہ سے۔ تو ایام تشریق جو ہیں وہ ہیں 10، 11، 12 اور 13۔ اس کے اندر 10 تاریخ کو تو آپ مینا کے اندر لوٹ کر کے آئیں گے۔ سب سے پہلے بڑے شیطان، بڑے جمرے کو کنکری ماریں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے، اور قربانی کرنے کے بعد آپ اپنا حلق کرا لیں گے۔ اس کے بعد مینا کے اندر ٹھہرنا سنت ہے، اور یہاں ٹھہر کر کے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اب اس میں آپ کو 10 کو تو کنکری مارنا ہی ہے، 11 اور 12 کو بھی ٹھہر کر کے کنکری مارنی ہے۔ اب آپ کو 13 کا اختیار دیا جا رہا ہے، چاہیں تو 12 تاریخ کو چلے جائیں، جو شخص 2 ہی دن کے اندر چلا جائے اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور جو 1 دن اور لیٹ کرے یعنی 13 کی کنکری مارے اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں لوگوں کو اختیار دیا گیا ہے، جیسا چاہیں کریں، لیکن اگر وہاں ٹھہرتے ہیں تو وہ تقوی سے ہونا چاہیے، اللہ کے ڈر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اصل چیز یہی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم سب اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ یہ ہے مطلب اس آیت کا۔ تو اس آیت کے اندر یہ حکم بتایا جا رہا ہے کہ ایام تشریق میں 10 تاریخ کے بعد 11 اور 12 مکمل کر کے، یعنی 12 کو جو چلا ہے اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں، اور جو 13 کو رکنا چاہے اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں۔ اس کے ترجمے مختلف لوگوں نے اس طرح سے کیے ہیں کہ اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں جب تم مینا میں مقیم ہو یاد کرتے رہو، پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص 1 دن بعد میں جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ تفصیل اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم سب تقوی اختیار کرو اور یقین رکھو کہ تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ گنتی کے چند دن ہی تو ہیں جو تم اللہ کی یاد مراد تکبیروں میں گزارو، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، جو کوئی دیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ اس نے یہ دن برائیوں سے بچنے اور فرائض الہیہ کے ادا کرنے میں صرف کیے ہوں۔ بس اللہ کی نافرمانیوں سے بچو اور خوب جان لو کہ تم اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان لو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونی ہے۔ اس کی تفسیر میں لمبا چوڑا نہیں، مولانا مودودی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی ایام تشریق میں مینا سے مکے کی طرف واپسی خواہ 12 ذی الحجہ کو ہو یا 13ویں تاریخ کو، دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں۔ اصل اہمیت اس کی نہیں ہے کہ تم ٹھہرے کتنے دن،
بلکہ اس کی ہے کہ جتنے دن بھی ٹھہرے ان میں خدا کے ساتھ تمہارے تعلق کا کیا حال رہا، خدا کا ذکر کرتے رہے یا میلوں ٹھیلوں میں لگے رہے۔ یہ بڑی لمبی تفسیر ہو جاتی ہے ان کی، میں وقت کی کمی سے آپ کو ان کی تفسیر پڑھاتا ہوں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ایام معدودات ایام تشریق ہیں، یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ ہیں۔ منا میں ٹھہرنے کے دنوں میں تکبیر کہنا، اور جب عرفات کو جائے عمر رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے، مسجد والے اسے سنتے، تو یہ بات معلوم ہے کہ سبھی لوگوں کو 10، 11، 12 اور 13 کو تکبیر کہنی رہتی ہے۔ تو یہ ایام تشریق اسی لیے کہلاتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو تکبیر کہنی ہے۔ منا میں 3 دن گزارنا سنت ہے، اس دوران جمرات پر کنکری مارنا واجب ہے، البتہ 12 تاریخ کے بعد منا سے چلا جانا جائز ہے، 13 تاریخ تک رکنا ضروری نہیں، اور اگر رکنا چاہے تو 13 کو بھی رمی کر کے واپس جا سکتا ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ یاد کر لیجئے کہ جب 10 تاریخ کی صبح ہو جائے گی تو آپ فجر کی نماز پڑھیں گے مزدلفہ میں، اور وہاں سے سورج نکلنے کے بعد مزدلفہ سے چلیں گے۔ حالانکہ یہاں پر عورتوں اور بیماروں کو اجازت ہے کہ وہ رات میں پہلے آ سکتے ہیں۔ خیر، آپ حضرات مزدلفہ سے چلیں گے، جو ٹرین والے ہیں ان کی تو ٹرین انہیں سیدھے لے جا کر کے جمرات پہ پہنچائے گی، اور وہ اوپر برج پہ اتر کر کے دوسرے فلور پر ہی وہ کنکری ماریں گے، اور اس کے بعد وہ نیچے اتریں گے۔ جو لوگ بس سے آئے ہیں وہ بس سے جائیں گے تو وہ لوگ بھی جمرات کے پاس پہنچ جائیں گے، اور جو پیدل جانا چاہیں گے وہ مزدلفہ سے پیدل چل کے سیدھے جمرات پہنچیں گے، یا ہے کہ تھک گئے پہلے خیمہ ملتا تو خیمے میں آرام کر لیں، پھر جا کے کنکری ماریں گے۔ کنکری مارنے کے بعد قربانی کا دیکھ لیں، بار کوڈ سے قربانی ہو گئی، قربانی کے بعد پھر حلق کرا لیں یا قصر کرا کے احرام سے نکل جاویں، اور بقیہ اس دن اگر پیر اجازت دیتے ہیں، جسم اجازت دیتی ہے تو جا کے طواف زیارت کر لیں، نہیں تو آ کے خیمے میں آرام کریں۔ بہت سارے لوگ نہانے دھونے کے لیے اپنے کمرے پہ چلے جاتے ہیں، لیکن رات گزارنا منا کے اندر سنت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس سنت پہ آپ عمل کریے، لیکن اگر آپ نہیں عمل کریں گے تو ایک سنت چھوڑنے کے مرتکب ہوں گے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک بھی سنت کو نہ چھوڑیں۔ تو منا کے اندر قیام کرنا سنت ہے۔ تو 10 کی تو کنکری ہو گئی، پھر 11 تاریخ کو جو کنکری ماریں گے اس کے لیے ہے کہ اس دن زوال کے بعد کنکری ماریں گے، پھر منا کے اندر ٹھہرے رہیے، پھر 12 تاریخ کو کنکری مار کر کے آپ چلے آئیے۔ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ 50% لوگ رکیں گے، 50% آ جائیں گے، لیکن سبھی لوگ لگ بھگ چلے آتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص 13 کو رکنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا، فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى۔ جو شخص ان 2 دنوں میں جلدی کر دے اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں، اور جو دیری کرے اس پہ کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ چیزیں تقوی کے ساتھ ہوں، کسی دکھاوے کے لیے نہ ہوں، کسی ڈھول تماشا کرنے اور بیٹھ کے گپیں ہانکنے کے لیے نہ ہو، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا۔ اگر آپ کو 12 تاریخ کو رات ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ اب آپ رک جائیے اور 13 کی کنکری مار کر کے آئیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔